دوستو، ایک ایسی بدبخت اور نافرمان قوم جنہوں نے دنیا پر ایک ایسے گناہ کو اسٹارٹ کیا جن سے پہلے کسی بھی قوم نے اس دنیا میں اس گناہ کو نہیں کیا تھا۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے اور یہ لوگ اس گناہ میں کس طرح ڈوبے؟ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ اکلوتی قوم تھی جو دنیا کی بدترین گناہ کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی زنا کاری کرتے تھے اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ شہر سدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی پالا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس دنیا کی بدترین قوم ہے اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح ڈوبے اور کس چیز نے اس قوم کو گناہ پر اکسایا؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے ہیں۔ شہر سدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا، جہاں پر پھلوں کے ہرے بھرے باغیچے اور ایک طرف لہلاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر سدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر سدوم میں اپنی ضروریات زندگی کا سامان حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والی اناج اور غلوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ اس لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس گیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے سے زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدکاری کیا کرو۔ جب تم ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بدکاری کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم کے اندر اس طرح پھیل گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب لوط علیہ السلام کو اپنی اس قوم کے برے کام کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا۔ میرے دوستو، یہ بدبخت قوم اس گناہ میں اس طرح مبتلا ہو گئی، اس طرح ڈوب گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی اور ساتھ ہی لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو
ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مانگ لیا۔ میرے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بد فعلی کی وجہ سے ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس بد فعلی میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر اور فکر مند ہو گئی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بد فعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر سدوم کے لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بد فعلوں کو بہت ہی دکھ بھرے انداز کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنوں اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے پتلے میں بدل گئی۔